السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج کا میرا موضوع سخن یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف کیا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے وقت عمر کتنی تھی، دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا اور بت پرستی کا سبب کیا بنا، اور سب سے پہلا بت کس کا بنایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لامک تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیث علیہ السلام آئے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ اسی سلسلہ نسب سے حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وفات آدم اور پیدائش نوح علیہ السلام کے درمیانی وقت کا فاصلہ کتنا تھا؟ ابن جریر وغیرہ کے قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 برس بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اہل کتاب کی تاریخ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی وفات اور حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش کے درمیان 146 برس کا فاصلہ تھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث منقول ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حضرت نوح علیہ السلام نبی تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، جی ہاں، آپ علیہ السلام نبی تھے اور اللہ سے کلام کرتے تھے۔ اس شخص نے دوسرا سوال کیا، یا رسول اللہ، آدم علیہ السلام اور نوح کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 قرن کا فاصلہ تھا۔ قرآن پاک کی مختلف آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرن سے مراد قوم، گروہ، جماعت ہے، وقت مراد نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تاریخ کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک یہ بات کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے لوگ لمبی عمر پاتے تھے، ہزاروں برس جیا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان ہزاروں برس کا فاصلہ ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مبعوث فرمایا جب دنیا بت پرست ہو چکی تھی اور نسل آدم ضلالت اور گمراہی کی وادیوں میں بھٹک رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق عجیب و غریب نظریات قائم ہو چکے تھے، کفر اور گمراہی کا دور شروع ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بندوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ اہل زمین کے پاس تشریف لانے والے پہلے رسول ہیں، جیسا کہ قیامت کے روز آپ کو لوگ اول الرسل کہہ کر شفاعت کے لیے عرض کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کس قوم کی طرف مبعوث ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت کے وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث ہوئے انہیں بنو راست کہا جاتا ہے، جیسا کہ ابن جریر وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ کی بعثت کس عمر میں ہوئی، اس بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بعثت کے وقت آپ کی عمر 50 سال تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ بعثت کے وقت آپ کی عمر 350 برس تھی۔ ایک قول 480 کا ہے اور اس قول کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے منکرین کے لیے طوفان کا عذاب اور اہل ایمان کی نجات وغیرہ کے موضوعات کو قرآن میں مختلف مقامات پر بیان کیا ہے۔ سورۃ الاعراف میں، سورۃ یونس، سورۃ الحود، سورۃ الانبیاء، سورۃ المؤمنون، سورۃ الصافات وغیرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ ان تمام صورتوں میں آپ کے متعلق مختلف طریقوں سے گفتگو ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے پوری ایک سورۃ النوح بھی نازل فرمائی۔ دنیا میں بت پرستی کا آغاز کب ہوا، بت پرستی کا سبب کیا بنا
قرآن پاک کی آیات وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کے نام ہیں۔ جب یہ نیک لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے تو شیطان نے لوگوں کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ وہ ان کی مجالس اور بیٹھنے کی جگہوں پر ان کے مجسمے کھڑے کریں اور ان پتھروں کو ان صالحین کے نام سے موسوم کر دیں۔ سو انہوں نے اول تو ایسے ہی کیا، لیکن جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور ان مجسموں کے متعلق معلومات کم رہ گئی تو عقیدہ بدل گیا اور انہی پتھروں کی عبادت شروع ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہی بت بعد میں عرب لوگوں کے معبود قرار پائے۔ ابن جریر اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی صدیوں میں اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے بہت شہرت رکھتے تھے، ان کے پیروکار ان سے بہت محبت اور عقیدت رکھتے تھے۔ جب وہ رب تعالیٰ کے نیک لوگ رحلت فرما گئے تو ان کے متابعین نے سوچا کہ اگر ہم ان کی تصویروں کو دیکھ کر اللہ کے ان بندوں کو یاد کریں گے تو شوق عبادت زیادہ ہوگا اور ہم عبادت خداوندی میں کوتاہی نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے تصویریں بنا لی۔ جب یہ پیروکار وفات پا گئے تو ابلیس چپکے سے بعد والوں کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ تمہارے اسلاف ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور انہی کے وسیلے سے ان پر بارش ہوتی تھی۔ یہ سن کر نئی نسل نے ان بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ ابن ابی حاتم عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ود، یغوث، یعوق، سوا اور نصر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان تمام میں ود سب سے بڑا تھا اور ان سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار بھی تھا۔ دنیا میں سب سے پہلا بت کس کا تھا؟ ابن ابی حاتم فرماتے ہیں حضرت امام باقر نماز پڑھ رہے تھے، لوگوں نے وہیں یزید بن محلب کا ذکر چھیڑ دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا تم لوگ یزید بن محلب کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ یزید بن محلب اس سرزمین میں قتل ہوا جس میں سب سے پہلے بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اس کے بعد ود کا ذکر چھڑ گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نیک آدمی کا نام ہے، وہ اپنی قوم میں نہایت عقیدت اور محبت کی نگاہ میں دیکھا جاتا تھا۔ جب ود نے رحلت فرمائی تو ان کے متابعین ان کی قبر کے ارد گرد طواف کرنے لگے اور رونے پیٹنے لگے۔ ود کی قبر بابل میں تھی۔ جب ابلیس لعین نے ان کی آہوزاری دیکھی تو انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص پر تمہاری آہو پکار دیکھ چکا ہوں، کیا میں تمہارے لیے ان کی ایک تصویر نہ بنا دوں جو کہ تم ایک گھر میں رکھ لو اور اسے یاد کیا کرو۔ ود کے عقیدت مندوں نے کہا کہ ہاں ہمارے لیے تصویر بنا دے۔ شیطان نے ود کی تصویر تیار کی اور ان لوگوں نے یہ تصویر ایک گھر میں رکھ لی اور اسے یاد کرنے لگے۔ جب کچھ عرصہ گزر گیا اور ود کا باقاعدگی سے ذکر شروع ہو گیا تو شیطان نے کہا کہ اگر میں ہر گھر کے لیے ایک تصویر تیار کر دوں تو کیا خیال ہے، تاکہ ہر شخص کے گھر میں ود کی تصویر موجود ہو اور ہر وقت اسے یاد کیا کرے۔ لوگوں نے اس تجویز کا اس بات میں جواب دیا۔ ہر گھر میں تمثیل بن گئی اور بچوں نے اپنے والدین اور بڑوں کو جب دیکھا تو خود بھی ان کی پیروی کرنے لگی اور سلسلہ چلتا رہا۔ آخر یہ عقیدت مندی اور ذکر کا سلسلہ بت پرستی پر پہنچ گیا اور آنے والی نسلوں نے ود کو خدا مان کر عبادت شروع کر دی، اور یوں سب سے پہلے جس بت کو خدائی کا درجہ ملا وہ ایک صالح شخص ود کا بت تھا۔ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ان میں ہر بت کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے۔ گردش زمانے کے ساتھ ساتھ یہ شکلیں مجسمہ خداؤں کا روپ دھارتی گئی اور یوں لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرنے لگے، اور اسی طرح مشرکین کی بت پرستی کے بارے میں مختلف مسلک بھی بن چکے تھے۔ آج کی میری یہ ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد میں اپنی اگلی ویڈیو لے کر اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔